دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے جنون میں مبتلا ہونا، کسی کے پیچھے پاگل ہونا آپ کی زندگی کو اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے؟ دوستو جذبات انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن جب یہی جذبات بے قابو ہو جائیں اور کسی شخص یا چیز کا جنون بن جائیں تو یہ ہمارے لیے زہر قاتل بن سکتا ہے۔ یہ جنون صرف ایک ذہنی کیفیت نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ یہ نہ صرف ہماری ذہنی صحت کو کمزور کرتا ہے بلکہ ہمارے سوچنے کی صلاحیت، فیصلوں کی مضبوطی اور رشتوں کی خوبصورتی کو بھی مات کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان اپنی اصل خوشی، مقصد اور سکون سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، کیا واقعہ کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا ایک نارمل رویہ ہے؟ کیا اپنی زندگی اور اپنے خواب کسی شخص کی محض خوشنودی کے لیے چھوڑے جا سکتے ہیں؟ کیا اپنی سیلف ریسپیکٹ کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں، پھر اپنے آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے اور اس کے لیے پاگل ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ کو وہ اقدامات کرنے ہوں گے جن کو اپنا کر آپ کسی کے پیچھے پاگل ہونے کے جنون سے نکل سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 5 آزمودہ اقدامات بتائیں گے جو نہ صرف آپ کو اس کے جنون کے شکنجے سے نکال سکتے ہیں بلکہ آپ کو ایک متوازن اور خوشحال زندگی گزارنے میں بھی مدد فراہم کریں گے۔ آپ کیسے اپنی سوچ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، کیسے اپنی زندگی کا دوبارہ کنٹرول سنبھال سکتے ہیں اور کیسے اپنی کھوئی ہوئی خوشیوں کو واپس پا سکتے ہیں، ان سب سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کے منتظر ہیں۔ دوستو ہمارے اردو موٹیویشن چینل وارث کی بات کا مقصد یہی ہے، ہم آپ کو زندگی کے ایسے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آگاہ کریں جو ہمارے رویے، عادات اور نفسیات کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آئیں جانیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے اس سفر کا حصہ بنیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور یاد رکھیں، تبدیلی آپ سے ایک قدم کی دوری پر ہے۔ نمبر 1، خود شناسی پیدا کریں، اپنے جذبات کو پہچانیں۔ دوستو زندگی میں خود شناسی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب آپ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں تو آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اندر سے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں کہ آپ کسی کے پیچھے پاگل کیوں ہیں؟ آپ کو اس کی کس چیز نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ کیا اس کے لیے میرا یہ پاگل پن درست ہے؟ اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کریں جہاں آپ خود کو غیر متوازن محسوس کرتے ہیں۔ اس بات پر غور کریں کہ کہیں کوئی اپنی محرومی تو اس کی ذات کے ذریعے پوری نہیں کر رہے۔ سوچ اور جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں پہچانیں اور سچ کو تسلیم کریں۔ یہ پہلا قدم ہے جہاں آپ اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ جب تک آپ چیزوں کو تسلیم نہیں کریں گے، بہتری کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ یاد رکھیں، جنون کی کیفیت سے نکلنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ایک موقع ہے کہ آپ اپنے ذہن کو نئے زاویے سے دیکھیں اور ایک نئی سوچ اپنائیں، اپنی زندگی کی سمت درست کریں۔ نمبر 2، اپنی توجہ کو وسیع کریں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ کسی ایک چیز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو دیگر خوبصورت پہلو نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں؟ اپنی توجہ کو ایک شخص یا شے تک محدود رکھنے کے بجائے اپنی زندگی میں نئے مشاغل اور سرگرمیوں کو شامل کریں۔ کتابیں پڑھیں، فطرت کے قریب جائیں، کسی کھیل میں دلچسپی لیں یا اپنی خفیہ صلاحیتوں کو دریافت کریں۔ جب آپ اپنی دنیا کو وسیع کریں گے تو وہ چیز جس کا آپ کو جنون تھا خود بخود غیر اہم ہو جائے گی۔ زندگی میں دلچسپیوں کا تنوع اصل خوشی اور سکون کا راز ہے۔ اپنی دنیا کو کسی ایک شخص یا چیز تک محدود کر دینا ایک غیر فطری عمل ہے جو انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈالتا ہے۔ زندگی نئے تجربات اور مسلسل سفر کا نام ہے۔ کسی ایک جگہ رک جانے کا مطلب زندگی کا رک جانا ہے، اور جب آپ اپنی زندگی کسی ایک شخص تک روک دیتے ہو گویا زندگی کو روک دیتے ہو۔ زندگی میں مثبت سرگرمیاں آپ کو ہر طرح کے اب نارمل رویے سے نجات دلا سکتی ہیں۔ نمبر 3، ذہنی سکون کے لیے مشقیں کریں۔ جسمانی مشقیں نہ صرف آپ کے جسم بلکہ آپ کے دماغ کو بھی توانائی بخشتی ہیں۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کا جسم خوشی کے ہارمونز کو خارج کرتا ہے جو آپ کے موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی توجہ اس جنون سے ہٹ کر مثبت چیزوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ صبح کی تازہ ہوا میں جاگنگ کر رہے ہیں یا جم میں اپنی پوری قوت لگا رہے ہیں۔ آپ کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے
اور آپ کے دماغ سے وہ جنونی خیالات دھیرے دھیرے دھندلے ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر ایک نئی قوت محسوس کرتے ہوئے، ایک ایسی قوت جو آپ کو اپنے حالات پر قابو پانے کا یقین دلاتی ہے۔ جسمانی مشقیں آپ کو ایک نیا مقصد دیتی ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے جسم کی صحت پر کام کرتے ہیں، آپ اپنی ذات کی قدر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، اور وہ جنون جو کبھی آپ کو کمزور بناتا تھا اب آپ کے سامنے بیکار لگتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی آپ کو دوسرا موقع دینے کے لیے تیار ہے، صرف پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ورزش کے ذریعے اپنے اندر کے جنگجو کو جگائیں اور زندگی کو اس کی اصل خوبصورتی کے ساتھ جینے کا عہد کریں۔ دوستو، زندگی خوبصورت ہے، اسے کسی ایک شخص کے پیچھے جنون کے حوالے مت کریں۔ حرکت کریں، آگے بڑھیں اور خود کو آزاد کریں۔ نمبر 4، حقیقت پسندانہ سوچ اپنائیں۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز پر ہمارا اختیار ممکن نہیں ہوتا، مگر ہم اکثر ایسے خیالات اور توقعات کے جال میں پھنس جاتے ہیں جو حقیقت سے دور ہوتے ہیں۔ حقیقت پسندانہ سوچ اپنانا ہمیں اس جال سے نکالنے کا پہلا قدم ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہ سوچ یا خواہش حقیقت پر مبنی ہے؟ اگر نہیں تو اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ توقعات کو حقیقت کے قریب لائیں، اپنی کمزوریوں کو قبول کریں اور اپنی زندگی کے موجودہ لمحات کی قدر کریں۔ یہ رویہ نہ صرف آپ کو سکون فراہم کرے گا بلکہ آپ کو زندگی کے حقیقی خوبصورت پہلوؤں سے بھی آشنا کرے گا۔ نمبر 5، پیشہ ورانہ مدد لیں۔ دوستو، اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کی پیچیدگیوں کو خود سمجھ نہیں پاتے۔ ایسی صورت میں ماہر نفسیات کی مدد لینا ایک بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف آپ کے جذبات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں بلکہ آپ کو وہ اوزار اور حکمت عملی دیتے ہیں جو آپ کو جذباتی توازن بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پیشہ ور مدد لینا کمزوری کی علامت نہیں بلکہ خود کی بہتری کے لیے ایک مضبوط اور دانش مندانہ قدم ہے۔ دوستو، چینل وارث کی بات کا مشن ہے کہ عام انسان کو روزمرہ زندگی کے پیچیدہ مسائل پر شعور دیا جائے اور انہیں زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کی ترغیب دی جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش فائدہ مند لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔